اسے دوبارہ واش روم سے باہر آتے دیکھ وہ شازمہ شاہ کے پیچھے چھپتی انہیں زور سے پکڑ گئی۔ امی میرے لیے ایک کپ کافی بھجوا دے کھانے کے بعد۔ حالے کو خود سے ڈر کر اپنی ماں سے چپکتے دیکھ زاور شاہ نے اپنی بھاری آواز میں ماں کو مخاطب کیا تھا۔ اچھا بھجوا دیتی ہوں، ذرا میرے ساتھ آنا 1 منٹ۔ شازمہ شاہ نے ڈرتی ہوئی حالے کے ماتھے پر پیار کرتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ زاور شاہ نے ایک نظر حالے کو دیکھا اور پھر اپنی امی کی تقلید کی۔ جی، وہ گیٹ بند کرتے باہر آیا تھا۔ زاور، میری جان، مجھے میری تربیت پر پورا بھروسہ ہے۔ میرا بیٹا کبھی بھی کسی اور کے گناہ کی سزا بے گناہ کو نہیں دے گا، جبکہ اصل حقیقت آپ اچھے سے جانتے ہو۔ وہ بچی بہت نازک ہے، نرمی برتنا بیٹا اس کے ساتھ۔ اس کے دماغ میں آپ کو لے کر بہت ڈر ہے۔ اس ڈر کو محبت میں بدلنا آپ کی محبت کی جیت ہوگی زاور۔ آپ جس قدر محبت کرتے ہیں، کبھی انجانے میں انہیں اپنے رویے سے تکلیف دے بیٹھتے ہیں۔ اس لیے خیال کرنا بیٹا۔ شازمہ شاہ اپنے بیٹے کی اس لڑکی سے بے انتہا محبت کے بارے میں جانتی تھی، اس لیے اسے تاکید کی تھی جو احترام سے سر جھکائے ان کی بات سنتا سر ہلا گیا۔ میں آپ کی بات پر عمل کروں گا امی، وہ فرما برداری سے کہتے ان کے ماتھے پر پیار کرتا اندر کی جانب بھر گیا۔ حالے، جو بیڈ پر بیٹھی ناخن کاٹتے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی، اس کے آتے ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی سہمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ زاور شاہ نے کمرے کو لاک کرتے اس کے قریب قدم بڑھائے تھے۔ وہ سلیوز فولڈ کرتا اس کے بے حد نزدیک آتے کھڑا ہوا تھا۔ حالے نے اس کی نزدیکی پر اپنی آنکھیں زور سے میچی ہوئی تھی۔ ڈریگن، والکینو، پہاڑ، ڈراؤنے انسان، خروس اور کتنے نیک خیالات ہیں تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں میرے بارے میں؟ زاور شاہ نے گمبھیر آواز میں اس پر چہرہ جھکاتے پوچھا تھا۔ وہ اس وقت اس کی باہوں میں کھڑی کوئی چھوٹی سی کٹن معلوم ہو رہی تھی۔ حالے نے اس کی تپتی سانسوں کو اپنے چہرے پر پڑتے محسوس کرتے دھڑکتے دل کے ساتھ زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ زاور شاہ نے ایک لمحے کے لیے بہکتے مبہوت ہوتے اس کی لمبی مڑی ہوئی پلکوں کو انگلی کے پوروں سے چھوا تھا۔ اس کے نرم شفاف روئی جیسے نرم گال کتنے سافٹ تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی، مگر سنبھلتے وہ پیچھے ہوتا اس پر رحم کھا گیا تھا۔ چلو کھانا کھاؤ۔ وہ اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں لیتا اسے لیے صوفے پر بیٹھا تھا۔ حالے نے تھوک نکلا مگر کہا کچھ نہیں۔ وہ اسٹیچو کی طرح بیٹھی تھی کہ کہیں زاور شاہ دوبارہ غصہ نہ ہو جائے۔ وہ پہلی مرتبہ کسی مرد کے ساتھ اکیلی ایک کمرے میں موجود تھی۔ وہ بچی نہیں تھی، بچپن سے اس کی منگ ہونے کی وجہ سے وہ ان حالات سے اچھی سے واقف تھی۔ زاور شاہ نے اسے بت بنے بیٹھے دیکھ بھنوے اچکائے اور پلیٹ میں سالن ڈالتے اسے دیا تھا۔ حالے شاہ کپکپاتی انگلیوں سے پلیٹ تھامی، مگر گوشت کا سالن دیکھتے اس نے لب کاٹے تھے۔ وہ گوشت بالکل نہیں کھاتی تھی، اسے الرجی تھی، مگر یہاں اس کے ناز نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اب اسے ہر چیز کو خاموشی سے سہنا ہوگا۔ وہ زاور شاہ کو خاموشی سے رغبت سے کھانا کھاتے دیکھ روٹی کا چھوٹا سا نوالا توڑتی شوربے سے لگا کر منہ میں ڈالنے لگی، مگر دل خراب ہونے پر اس نے ضبط سے منہ بگاڑتے نوالا حلق میں اتارا تھا۔ زاور شاہ نے اس کے چہرے کے زاویے بگڑتے دیکھ اپنا کھانا روکتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہوا، یہ پسند نہیں ہے؟ اس کا اپنے لیے ڈر محسوس کرتے آواز کو نرم کرنے کی کوشش کی تھی۔ حالے شاہ نے ہمت کرتے نفی میں گردن ہلائی۔ الرجی ہے مجھے اس سے، وہ نظریں جھکائے کہتے زاور شاہ کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ اس نے سانس لیتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر اپنی جگہ سے اٹھتے کمرے سے باہر گیا چلا۔ حالے شاہ نے کنفیوز ہوتے اسے دیکھا، مگر اسے 10 منٹ بعد کمرے میں ٹرے سمیت آتے دیکھ وہ حیران ہوئی تھی۔ ٹرے میں بہت سارے سنیکس تھے، شاید شام میں مہمانوں کے لیے بنوائے تھے۔ وہ کچھ اس میں سے گرم کر کے لایا تھا۔ یہ کھا لو۔ وہ ٹرے اس کے سامنے رکھتا اس کے لیے کیچپ نکالنے لگا۔ حالے نے حیران نظروں سے اس مرد کو دیکھا تھا جسے وہ آج تک اتنا غسیلا اور خڑوس سمجھتی آ رہی تھی۔ وہ ایک بنی کی خدمت کر رہا تھا۔ اتنی ساری لذیذ اپنی من پسند چٹوری چیزوں کو دیکھتے اس کی آنکھیں چمکی، مگر پھر ایک نظر زاور شاہ کی جانب دیکھا جو دوبارہ اپنے کھانے میں لگ چکا تھا۔ حالے نے مزے سے نگٹس، کٹلٹس، فرائیڈ چکن کیچپ سے لگاتے کھائے تھے۔ زاور شاہ جو وقفے وقفے سے ایک سے اسے دیکھ رہا تھا، اپنا کھانا ختم کرتے مسکرایا تھا۔ بھرے ہوئے گالوں سے معصوم آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کی اس ادا پر زاور شاہ کے گلے میں
گلٹی بھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی ملکیت تھی، اب وہ ایک دم جذبات نے انگڑائی لی تھی اور غائب دماغی سے وہ اس کی جانب جھکتے اس کے لبوں کے کناروں سے کیچپ اپنی انگلی سے صاف کر گیا۔ حالِ شاہ کے دل کی دھڑکنیں ساکن ہوئی تھیں، سنہری آنکھیں اسے خود کے چہرے پر جھکتے دیکھ مزید واں ہوئی تھیں۔ زاور شاہ نے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے آنکھیں بند کرتے بہت نرمی سے اس کے گال کو ہلکے سے لبوں سے چھوا اور بجلی کی تیزی سے اڑتے بالکنی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ حالِ شاہ منہ کھولے اسے دیکھ گئی، جو اس کی حالت بری کرتے بھاگ چکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح دھڑکتے دل کے ساتھ بلش کرتی اپنی لب کاٹنے لگی۔ اس کے گال زاور شاہ کے لمس پر تپ گئے تھے۔ یہ کہیں دماغ سے ہلے ہوئے تو نہیں ہیں؟ شام میں اتنا غصہ اور رات میں وقف اللہ توبہ سوری اللہ، بڑے ہیں مجھ سے۔ حالے نے دل میں سوچتے فوراً معافی مانگی۔